آج فلک نور کلاس میں آئی ہی نہیں ہیں. 9 مرد ہے 3 عورتیں ہیں. ان کسی سے صرف ایک اعظم کو اندر کیا ہے، اس لڑکے کے باپ کو، باقی کسی پر ہاتھ نہیں لگایا ہے. پولیس برادروں نے لایا، گرفتار کرنے کے بجائے لا کر کے اس کا بے کر کے گھر میں چھوڑا. گھر میں چھوڑ کر پولیس حوالدار اور وہ محرر رات کو میرے پاس آئے نیچے. کہا کہ بھائی آپ کل صبح تھانہ آ جاؤ. تو جناب علی ادھر ہمارا تمہارا گپ شپ ہے. اقبال والد گڈا نے جناب علی جوٹیال سے جناب علی چلاس پہنچایا ہے. پولیس اس لیے ملی ہوئی کہ ان لوگوں نے زمینیں بیچے، ان کے پاس جائیداد ہے، ان کے پاس بکریاں ہیں، پیسے دیتے ہیں، ملی ہوئی ہے. ایسے ہی ہو گیا چھاپا، لوگوں کو دکھانے کے لیے، گورنمنٹ کو دکھانے کے لیے. کرنل صاحب سے، چیف سیکرٹری سے، ہوم سیکرٹری سے، آئی جی پی سے، وزیر اعلیٰ سے، یہ جتنے بڑے بڑے ہمارا ادارے ہیں، ان سے ہم انصاف مانگتے ہیں. ہماری اس معصوم بچی کو درآمد کرے، برآمد کرے، لائے کورٹ میں کھڑا کرے. عدالت جو فیصلہ کرے گا ہم اس کے لیے تیار ہیں. میرا نام سخی احمد جان ہے جناب. یہ 20 جنوری کو 12 بجے دن کی 12 بجے قرآن کلاس پر میری بچی جا رہی تھی تو راستے سے یہ بچی لاپتہ ہو گئی. یہ مجھے پتہ نہیں ہو گیا کہ یہ لاپتہ ہو گئی. میں نے سوچا کہ یہ کلاس پر گئی ہے. کلاس کے بعد وہ 4 بجے چھٹی ہوتا تھا. 4 کے بعد وہ سردیوں میں مثلا نماز کا بھی کچھ 4:30 پونے 5 نماز کا ٹائم ہوتا تھا. وہ نماز کے لیے بیٹھ گئی. یہ میں نے سوچا. جناب علی جب نماز سے نکلتے وقت میں جماعت خانے کے گیٹ پر جا کر دیکھا. بچی کو میں ہر وقت لاتا تھا گیٹ پر جا کر. تو جناب علی اسی ٹائم پر جا کر دیکھا تو سارا لوگ نکل گیا. مرد عورت نکلنے کے بعد جماعت خانہ خالی ہو گئی. تو میرا بچی نہیں آ گئی. نہیں آنے پر جناب علی میں نے بچیوں سے پوچھا کہ بھائی میرا فلک نور نہیں آ گئی. وہ ادھر بچے نے بولا کہ بھائی بچیوں نے ماموں نہیں. تو میں پریشان ہو گیا. میرا ہمسائے گھر میں بیٹھتا تھا وہ گجر شفا کے گھر میں. تو شفا کا بچیاں میرے پاس آتے تھے، میرا بچی ان کے پاس ہوتی تھی. تو میں نے سوچا کہ شاید ادھر کلاس سے نہیں گئی ہے تو جماعت خانہ پر نہیں بیٹھی نماز کے لیے، کلاس سے جا کر شاید وہ کہیں ہمسائے کے گھر میں بیٹھی ہے. تو پریشان جیسا ہو کر ادھر جا کر پوچھا، ادھر جا کر پوچھا، اوپر ان کے نانے کے گھر سے پوچھا، ہمسائے گھر ساروں سے پوچھا. پھر 1 نمبر پر سلطان آباد، 2 نمبر پر چھوٹے بھائی کے ادھر اس کے پاس دنیور میں ایک ہمارا بانجی ہوتی ہے اس کے پاس کال شال کیا، نہیں ہو گیا. اتنا ڈھونڈ پھونڈنا تک جناب علی قریب 10 بج گئی. 10 بجے میں لا علاج ہو گیا. لا علاج ہو کر جا کر تھانے میں رپورٹ درج کیا. تھانے میں لاپتہ رپورٹ درج کیا جناب علی. کرنے پر پھر ان تھانہ والوں نے بولا کہ بھائی ابھی آپ جاؤ، صبح وہ بچی کا ایک فوٹو بھی لاؤ اور اس کا فارم بے بھی لے آؤ. تو ہم ان لوگوں نے یہ بولے کہ ہم ابھی کنٹرول روم میں جاتے ہیں، ہر بیرل پر ہم کنٹرول کریں گے. تو میں گھر گیا. گھر جا کر صبح وہ فارم بے اور اس کا فوٹو لے کر وہاں گیا تھانے میں. وہ ادھر جمع ہو گیا. ان لوگوں نے بولا تھانہ والوں نے کہ بھائی یہ ہم نے کیس دیا ہے سلطان آباد چوکی کو، وہاں سے پولیس آئیں گے، ٹریس کریں گے، آپ جاؤ. کہا. تو میں محلے میں جب گیا تو واقعہ پیچھے سے پولیس پہنچ گیا، 1-2 سپاہی پہنچ کر ان لوگوں نے بولا بھائی کوئی شکی میں کی. میں نے بولا شکی تو ابھی معلوم نہیں ہے خاص کوئی کہانی، تو میں کس پر شک کروں گا. اسی موڑ سے لاپتہ ہے. جو موڑ تھی نیجو کو مڑنے والا موڑ تھی وہ سلطان کے گھر کے سامنے. وہ موڑ میں ذرا پھر وہ 2 پولیس ادھر ادھر ہو گئے. ہونے کے بعد میں وہ پولیس یعنی سپاہی نے بتایا کہ وہ دلبر کا بیٹا ہے، وہ گجر دلبر کا سلطان آباد کا باشندہ ہے. اس نے بتایا کہ بھائی یہ لڑکی جناب علی فرید والد اعظم کے ساتھ، اعظم کے بیٹے کے ساتھ یہ فرار ہے. پھوپھی کا بیٹی بھی ساتھ ملا کر گاڑی میں ڈالے ہیں. ان لوگوں نے سلطان آباد سے پتہ نہیں چکر کے خاطر لے گیا ہے، آیا منہ بند کر کے لے گیا ہے، آیا پتہ نہیں کسی بھی طریقے سے ان لوگوں نے ادھر سے اٹھایا ہے. ہمسائے گھر میں واقفیت تھی نا وہ لڑکیوں کے ساتھ، تو اٹھایا ہے جناب. اٹھا کر اس نے پہنچایا ہے جوٹیال. جوٹیال سے ان لوگوں نے گاڑی تبدیل کیا ہے جناب علی. جوٹیال سے جناب علی اقبال والد گڑا سلطان آباد کا باشندہ ہے. اس نے چلاس میں ان لوگوں نے کورٹ میں داخل کیا. کرنے پر پولیس نے کہا کہ بھائی ان کا نکاح نہیں ہوتا ہے ابھی، یہ بچی چھوٹی ہے، بچہ بھی چھوٹا ہے، دونوں کا شناختی کارڈ نہیں ہے. کورٹ میں اگر اندر جائیں گے تو وہ جج پکڑے گا، آپ ادھر سے بھاگ جاؤ یہاں سے. تو یہ وکیل نے مشورہ دینے پر اقبال نے سیدھے اس کو اگی پہنچایا. گجر داس گجر کی بیٹیاں کم از کم 2 درجن اگی میں شادی کر کے دیے ہیں جناب. ان کے گھرے ہیں وہاں پر. تو ادھر پہنچایا. ادھر اس کے ساتھ
یہ محمد امتیاز ولد یوسف کا بیٹا ان کے ساتھ زیر نگرانی کے لیے یہ اگی میں تھا. جب یہ اگی سے 14-15 دن بعد ادھر آیا تو مخبر نے ہمیں جواب دیا بھائی وہ امتیاز لڑکی کے پاس سے ادھر آیا ہے, آ کر وہ بکریوں کے اوپر گیا ہے پہاڑ پر. تو میں نے ادھر ہم نے وکیل کو بتایا, کورٹ میں یہ ذکر کیا. کرنے پر جس دن ہم نے کورٹ میں ذکر کیا اسی دن مثلا اس کو ہم نے بولا یار تھانہ بھی کیا کریں گے, آج تو بھائی اس کیا نام دیتے محمد امتیاز ولد یوسف کا تو ہم نے ذکر کورٹ میں کیا ہے. یہ بچی اور بچے کے پاس یہ ادھر زیر نگران تھا, وہاں سے آیا ہے. وہ آپ کو جہاں تک رپورٹ آئے گی کہ بھائی آپ نے پکڑنا ہے. اس نے بولا نہیں یار کیا پکڑنا, اس کا تو بیبیے ہو گیا, بیبیے کر کے لا کر گھر میں چھوڑا ہم نے. پولیس نے تو یہ بتایا. تو جناب علی وہ دن آج کا دن یہ بچی کا کوئی شناخت نہیں ہے. اس دن بھی سلطان آباد میں چھاپا ہو گیا, 150 پولیس کی ہے, بولے کچھ نہیں تھا گھر میں. جرگہ جو فیصلہ کرے گا ہم اس کے لیے تیار ہے. والی وہ لوگ ایسے بولتے ہیں کہ بھائی آپ یہ کورٹ کا نام مت لے لو, کورٹ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم آپ کو کچھ پیسے دے دیں گے, 50,000 لاکھ 1.5 لاکھ ہم دے دیں گے آپ کو, آپ غریب آدمی آپ کا دن چل جائے گا. تو بچی اور بچے کو بعد میں لائیں گے. یہ 2 مہینے سے وہ بغیرت کا بچہ بے نقاب معصوم بچے کو رکھا ہے ان لوگوں نے, وہ لائے نہیں ہیں. نہ پولیس برآمد کر سکتے ہیں نہ وہ خود لاتے ہیں. ابھی پولیس کا یہ کردار ہے کہ جو مجھے ویڈیو دکھانے کا مشورہ دیتا ہے, مجھے کہتا ہے کہ آپ کو بچی زندہ لا کر نہیں دکھائیں گے, آپ کو بچی کے ساتھ ہم بات کرائیں گے, ہم ویڈیو دکھائیں گے زندہ ہے. تو ابھی اس کو پکڑو نا پولیس پکڑ کر لا کے اس سے پوچھو نا بھئی آپ ویڈیو کدھر سے لا کر دکھاتے ہو اس کو. لڑکا کا ماں بھی ہے, لڑکا کا پھوپھی بھی ہے, اس میں اس پھوپھی کا بڑی بیٹی بھی ہے, اور اس کا عنقریب ماموں بھی ہے جناب پال, اس کا 6 چاچے بھی ہے. یہ سارا مل ملاپ ہے جناب. یہ ایس ایس پی ہمارے ایس ایس پی صاحب کیوں نہیں پوچھتا بھائی دنور تھانے سے. یہ دنور تھانے میں آیا, مجھے کال کیا, کہا کہ بھائی آج تک کسی بیٹے نے کسی کی بیٹی کو اغوا کیا ہے تو اس کا باپ اندر نہیں کیا ہے, اس کا باپ آزاد ہے. بولے تیری بیٹی پر ہم نے اس کا باپ اندر کیا ہے. کہا تو باپ اندر کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہے, باپ اندر نہیں کرے, وہ لڑکا لڑکی پکڑ کر لائے, عدالت میں کھڑا کرے, عدالت جو انصاف دے گا بس وہ ٹھیک ہے.